الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنا۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے ولی یعنی اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، نیکوکار کو، جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں۔ اب ہم لوگ گناہوں سے بچنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا فکر کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو اپنے بارے میں غور کرنا ہے۔ یوں تو سبھی لوگ نیک ہیں، کوئی اپنے کو برا کہتا ہے، حتیٰ کہ شرابی بھی کہتا میں کیا کر رہا ہوں، خالی شرابت پی رہا ہوں۔ بے نمازی کہہ رہا خالی نمازیں تو نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، باقی اور کیا غلط کر رہے ہیں۔ جبکہ شراب پینے والا جہنمی، نماز کو چھوڑنے والا جہنمی۔ خود قرآن کہتا ہے کہ جب کل جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے بے نمازی، اور جنتی جب ان کی زیارت کے لیے جائیں گے ملاقات کے لیے، تو ان سے پوچھیں گے کہ ارے آپ تو بڑے عزت والوں میں وہاں گنے جاتے تھے، 10-20 لوگ آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کا لمبا چوڑا کاروبار تھا، آپ غریبوں کی بڑی خدمت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، پھر آپ جیسا آدمی جہنم میں؟ تب وہ ڈائریکٹ کہیں گے، قرآن نقل کیا ہے، وہ یہی کہیں گے لم نک من المصلین، اصل میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نا، اسی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے۔ اور یہاں نماز جیسی محتم بشان عبادت کو دیکھیے ہم لوگ کتنا دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ سے جو محبت، جو تعلق ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، اور دولت عشق یعنی اللہ کی محبت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اللہ سے دوستی اتنی آسانی سے نہیں لگ جاتی۔ ارے دنیا کے دوست کو منانے کے لیے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت دعوتیں دینی پڑتی ہیں، بہت خیال رکھنا پڑتا، جو کہ عارضی دوستی ہے، وہ تو مالک الملک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی دوستی سب پر بھاری۔ پھر ایسے سے اگر دوستی لگ گئی تو پھر کیا کمی رہ جائے گی؟ یہاں کے دوست تو مطلب پرست ہوتے ہیں، کچھ دیکھ کر کچھ سوچ کر دوستی کرتے ہیں، اور وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں، اس کی سب کو پرواہ، ہم آپ محتاج ہیں اس کے، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے ایسے بے نیاز سے اگر دوستی ہماری آپ کی ہو جاتی ہے تو یہ خوش قسمتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ولی، ہمارے دوست وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اب یہ پرہیزگاری، نیکوکاری یہ کیسے آتی ہے؟ اس میں دوام کیسے آئے، مضبوطی کیسے آئے، یہ سبق ہم کو آپ کو آج لینا ہے۔ یوں تو اللہ کے دوست سب ہیں جتنے ایمان والے ہیں، خود قرآن کہہ رہا 3 پارے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے جتنے ایمان والے ہیں سب ولی ہیں، دوست ہیں۔ اب دوستی بھی کئی کیٹیگری کی ہوتی ہے، کوئی خاص ہوتا، کوئی عام ہوتا ہے۔
کوئی دوست ایسا ہوتا جس کو صرف چائے پلا کے ہم رخصت کر دیتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا جس کو بغیر کھلائے پلائے، بغیر گھر میں 1-2 گھنٹہ بیٹھائے ہمیں چین نہیں آتا۔ تو کیٹیگری دوستوں ایسے ہماری آپ کی بھی کیٹیگری ہے اللہ کے ہاں، کہ ہم آپ اس کے کتنے گہرے دوست ہیں، کتنے قریبی ہم آپ ہیں، کہ ہم کو آپ کو خوب معلوم ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، شیطان نہ اس کمی پر نگاہ لے جانے دے، لیکن ہمیں آپ کو خوب پتہ ہے ہماری آپ کی کتنی دوستی اللہ سے مضبوط ہے، یہ خوب پتہ ہے۔ اسی دوستی کو مضبوط کرنا ہے، جو مضبوط کیا وہ کامیاب ہے، وہ سمجھدار ہے، جو نہیں کیا پھر وہ برباد ہے، وہ گناہ سے بچ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ جہاں دیکھے گا کوئی خوبصورت عورت ہے بس مت پوچھو، اب نگاہ قابو میں نہیں ہے، اور اگر یہ قابو میں نگاہ نہیں کیا تو جب یہ دل کے البم میں اس خوبصورت کو رکھ لے گا تو جیسے نیت باندھے گا یا قرآن کھولے گا تو اس کا نفس فوراً دل کا البم کھول دے گا، وہ دیکھ وہاں دیکھا تھا۔ ہمیں ایک صاحب کو منع کر رہے تھے، مت دیکھیے مت دیکھیے، کہنے لگے اصل میں مجھ کو اپنے لڑکی کی شادی کرنی ہے، وہی نقبوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں نفس کی شرارت، جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمیں سے، جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمیں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ یہ جو دل میں چھپا رہے ہیں گناہوں کو نا، وہ خوب جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اس کی ذات ہے۔ ہم کتنے نیک ہیں، کتنے پارسا ہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اس لیے اپنی پارسائی میں سچائی لائیں، اور جب یہ سچائی ہوتی ہے تب اللہ کی مدد ہمارے آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوست دوست کی مدد کرتا ہے، وہ دوست کہنے کے لائق ہی نہیں جو وقت پڑے دوست پر اور دوست کی مدد نہ کرے، وہ دوستی کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ پاک جبکہ کہہ رہے ہیں جتنے ایمان والے سب میرے دوست ہیں۔ آپ دیکھیے تقوی حاصل کرنے کا بہت اچھا سیزن ہے رمضان المبارک کا، اس میں ہم آپ جتنا نمازوں کی پابندی کریں گے، تلاوت کی پابندی کریں گے، درود کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچنے کی پابندی کریں گے، ہمارے اندر اتنے تقوی مضبوط ہوگا، پرہیزگاری مضبوط ہوگی، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ ہمارے اندر مضبوطی نہیں ہے، مضبوطی نہیں۔ ابھی کسی کام سے کہا جائے مثلا شرعی لباس پہنیے، شرعی چہرہ رکھ لیجیے، شرعی بال رکھیے، ہم تیار نہیں۔ کیوں؟ اندر سے اللہ سے دوستی مضبوط نہیں ہے، اور یہ دوستی مضبوط کرنے کا سیزن چل رہا ہے۔ جیسے ہمارے بڑوں کی دوستی دیکھیے کیسی تھی، وقت کا بادشاہ آ کے ٹکرایا لیکن اللہ کی دوستی میں فرق نہیں آیا۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حنبلیہ مسلک جن سے چلتا ہے، قرآن کا مسئلہ اٹھا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ کہیے، تو امام صاحب نے کہا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت سے علماء بک گئے، ہمارے جیسے پھسپھسے عقیدے والے، پھسپھسے تعلق والے اور کمزور تقوی رکھنے والے، وہ روپے پیسوں پر خلیفہ کے یہاں بک گئے اور خلیفہ کے حق میں فیصلہ دے دیے، اور یہ کہا کہ خالی وہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کیا خالی وہی پڑھے ہیں، ہم لوگ نہیں پڑھے ہیں؟ اسی پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، اور بیچ چوراہے پر انہیں درے مارے جانے لگے، اور 29 درہ مارا گیا، لیکن آپ کے ایمان میں فرق نہیں آیا، آپ کے اللہ سے جو تعلق تھے، جو آپ کی محبت تھی، جو عشق تھا، اس میں فرق نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہوا اسی زخم کی پاداش میں آپ کا چند دن کے بعد انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ کا جنازہ نکلا تو جنازے کو دیکھ کر کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اب دیکھیے انتقال ہوئے 230 سال گزر گئے، کتنا؟ 230 سال۔ کسی معزز شہری کو آپ کے بغل میں دفن کیا جا رہا تھا،
آپ کی قبر مبارک کھل گئی. کشکول معرفت میں لکھا ہوگا صاف صاف. قبر کھلی تو آپ کا کفن دیکھا گیا جوں کا توں موجود تھا. کفن تک بھی داغدار نہیں ہوا تھا. جسم مبارک تو الگ، چونکہ شہداء کے جسم کا الگ معاملہ. قرآن کہہ رہا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس دن بیان ہوا تھا نا ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں یا مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اللہ پاک ان کو ایسی زندگی دیتے ہیں جو تمہارے شعور میں، تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی. تمہارے سمجھ سے، تمہارے شعور سے بالا تر ہے. اللہ پاک کہہ رہے بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ایسے وہ زندہ ہیں کہ تم سمجھ نہیں سکتے وہ کیسے زندہ ہیں. بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. آپ کا کفن تک نہیں داغدار ہوا. ایک صاحب نے خواب دیکھا، وہیں لکھا ہوا ہے. کہا کیا ہوا آپ؟ کہا جب پیشی ہوئی تو اللہ پاک نے پوچھا یا احمد ضربت فیک، اے میرے احمد آپ کو میری وجہ سے، میرے نام پر آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا. تو آپ رو پڑے. کہا ہاں میرے اللہ. کہا ٹھیک ہے اے میرے احمد، میں نے اپنے دیدار کو تیرے لیے مباح کر دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی برکت، عشق کی برکت، محبت کی برکت، اللہ سے تعلق کی برکت تھی جو یہ حاصل ہوا. چونکہ ہم لوگ اس کی اہمیت جانتے نہیں، اس لیے اللہ سے دل لگانے کو تیار نہیں ہیں. اور یاد رکھیں تقویٰ جب تک اللہ سے دل نہیں لگائیں گے تب تک مضبوط نہیں ہوگا. اور جتنا اللہ سے محبت مضبوط ہوگی، رشتہ مضبوط ہوگا، تقویٰ مضبوط ہوگا، اتنے بڑے ہم متقی ہوں گے اور اللہ پاک کے اتنے بڑے ہم قریبی ہوں گے اور دوست ہوں گے. اور جس کو اللہ پاک اپنی دوستی دیتے ہیں ہر دشمن سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ مت پوچھیے. بات آخری کر کے ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے. چرند پرند، حیوانات، جمادات، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی. سب پر حکومت. اور اتنا بڑا تخت اللہ نے دیا تھا، اتنا بڑا تخت لکھا ہوا ہے معرف القرآن کے اندر. اتنا بڑا تخت تھا، 6 لاکھ کرسیاں اس پر جڑی ہوئی تھیں. کہیے سبحان اللہ. کتنا؟ 6 لاکھ. ہے کسی بادشاہ کے پاس آج کل ایسا تخت؟ اور وہ بھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور ہواؤں میں اڑتا تھا وہ تخت. ہواؤں میں. ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر. قرآن نقل کرتا ہے 1 مہینے کی مسافت کو جو ہے صبح سے لے کے دوپہر تک میں طے کر دیتا تھا. قرآن کہہ رہا ماشاء اللہ. اور یہی نہیں، 6 لاکھ آدمی اس پر بیٹھتے تھے، خالی کرسیاں نہیں جڑی تھی. اس پہ آپ کے حکومت کے جتنے کارندے تھے، صلحاء تھے، علماء تھے، آپ کے مشیر کار تھے، سب بیٹھتے تھے. اور ساز و سامان بھی اس پہ لادا جاتا تھا. جب آپ حکم دیتے تو ہوا چلتی تھی لے کے. اور یہی نہیں، اوپر جا کے تپش زیادہ لگنے لگتی ہے تو چڑیوں کو حکم دیتے تھے، چڑیاں وہ اپنا پر پھیلا لیتی تھی جس سے سایہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. ایسا تخت اڑتا ہوا جا رہا تھا. آپ کے ایک امتی نے دیکھا تو رشک کیا. رشک. ہم لوگ تو حسد کرنے لگتے ہیں، کسی کو کوئی دولت اگر مل جاتی ہے تو ہم لوگ جلن میں آ جاتے ہیں، فلاں نے کیسے پا گئے، ہم کو کیوں نہیں ملی. نہیں، وہ رشک کیا تھا. واہ کیا خوش قسمت لوگ ہیں. تو اس نے یہی کہا واہ کیا خوش قسمت آل داؤد ہیں. یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، باپ بھی پیغمبر، بیٹے بھی پیغمبر. تو کہا واہ کیا خوش قسمت ہیں، دیکھیے کتنا بڑا تخت اور کتنا عظیم الشان اور کیسی سلطنت اللہ نے دی ہے. یہ بات ہوا نے جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ دی. آپ نے اس کو طلب کیا امتی کو، کہا کہ اس تخت پر تم رشک کر رہے تھے، اس سے بھی قیمتی چیز بتلاؤں؟ تو کہا کیا؟ کہا جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو،
تو اس تخت سے کہیں زیادہ قیمتی دولت تمہیں نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ درخت یہاں جیسا نہیں ہے۔ عربی نسل کا گھوڑا اگر اس سرے سے اس سرے تک جائے جتنے وہ اس کی چھاؤں ہے، پھیلاؤ ہے، تو یہاں سے لے کے وہاں تک 70 سال لگ جائیں گے۔ 70 سال آپ اندازہ کیجئے ایک سبحان اللہ کی کیا برکت ہے، پھر قرآن کی کیا برکت ہوگی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امتی کو سمجھا رہے کہ اس تخت کو نہ دیکھو، حکومت کو نہ دیکھو، اپنے ایمان کو دیکھو، اللہ سے تعلق کو دیکھو، اور یہ تعلق بڑھاؤ۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے انشاءاللہ ہمیں آپ کو بھی اللہ پاک سب سے بڑی دولت دے دیں گے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اپنی محبت، اپنا تعلق۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو متقی بنا دے، اور اپنی خاص محبت، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیں، تاکہ ہم کو آپ کو تقوی حاصل کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔